آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ تبصرہ کر لینا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں۔ اسی موقف کو بیان کرنے کی بس شیعت نے مجھے 2 مرتبہ 302 کے کیس میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختیدار پہ لٹک جاؤں، لیکن شیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور میں اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے ہم دلائل کے ساتھ کرتے، ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہم قائل نہ کریں تو ہم میں عزم کر چکا ہوں، دنیا مر جاتی ہے اگر میں مر کے صدیق کے کھاتے لگ جاؤں، اگر میں مر کے سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ مصدقہ مرضیہ ام المؤمنین امی عائشہ کے دوپٹے کی آبرو کے کھاتے میں لگ جاؤں تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ کارکنوں کی شہادت اور شہدائے کربلا کے مبارک دعان کی طرف پیش رفت میری آج کی گزارشات کا عنوان ہوں گے۔ قلت وقت کے باعث میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کم وقت میں ان تمام چیزوں کو سمیٹ لوں، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پورے دماغ پوری توجہ کے ساتھ میری معلومات کو سماعت فرمائیں۔ گرفتاری کے بعد چونکہ آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں، اس لیے ان حالات پر تبصرہ ہر لحاظ سے ضروری سمجھ کر اور امید ہوں کہ آپ حضرات میری گزارشات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اب کچھ تیار بھی ہوں گے، اور میرے لیے بھی رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں التجا اور استدعا کرے۔ غلامی قدر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون داماد پیغمبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے جب اپنے ارادے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تو یہ پہچان بن کے اس بات کی کہ وہ ذات ضرور ہے جسے رب کہا ہے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا منظر ہے، اور جس کی جو مرضی چاہتی ہے جب چاہتی ہے وہ ذات کرتی ہے، اور انسان کا ارادہ اس کا عمل رب العالمین کے ارادے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ انسان جن مشکلات سے، جن مسائل سے اور جن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مشکلات کا وہ حصہ ہے، پریشانیوں کا، تکلیف کا وہ حصہ ہے جسے رب العالمین کی طرف سے گرفت
اس کی طرف سے تنبیہ، اس کی طرف سے تذکرہ اور اس کی جانب سے عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایک مشکلات کا وہ حصہ ہے، مسائل اور پریشانیوں کا وہ حصہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان، آزمائش اور ابتلا سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ کو دنیا میں دونوں قسم کی مشکلات نظر آئیں. مشکلات و مسائل میں آپ کو بڑی سے بڑی مقتدر شخصیات کی مبتلا نظر آئیں اور آپ کو برے سے برے لوگ بھی مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا نظر آئیں. اور جب آپ ان دونوں میں امتیاز کرتے بیٹھے تو لازماً آپ کو یہ تعبیر کرنا ہوگی کہ ایک مشکل اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور ایک مشکل اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اس کی ایک پہچان ان لوگوں کے لیے جو کسی کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں، اور ایک پہچان ان کے لیے ہے جو خود مشکلات میں مبتلا ہے. فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر آدمی مشکلات اور مصائب کے دوران اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس کا دل عبادت کے لیے جب وہ تڑپتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اور اللہ کو راضی کروں، تو یہ مشکل اور یہ مصیبت اللہ کی جانب سے امتحان ہے، عذاب نہیں. یہ پہچان خود اس آدمی کے لیے جو خود کسی مشکل میں مبتلا ہے، کہ اگر وہ خود معلوم کرنا چاہے کہ میری یہ مشکل اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا اس کی طرف سے تنبیہ، تو اس کے لیے پہچان میں نے عرض کیا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو دیکھے کہ اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہے یا برائی کی طرف مائل. اگر اس کا دل اور برائیاں سوچتا ہے تو یہ مصیبت اور مشکل اس پر عذاب الہی، اور اگر اس کا دل اور عبادت کی طرف جھکتا ہے تو یہ مشکل اور مصیبت اس کے لیے امتحان. یہ تو خود وہ پہچانے گا جو کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے. رہی ان لوگوں کی بات کہ جو کسی کو مشکل میں مبتلا دیکھ لیں، ان کے لیے پہچان ہوئی ہے کہ وہ اس شخص کی زندگی کو دیکھیں، اس کے رہن سہن کا جائزہ لیں، اس کے چال چلن کو چیک کریں، اس کے کاج، اس کے موقف، اس کے پروگرام کو دیکھیں. اگر اس کا کاج ایک مقدس کاج ہے، اس کا پروگرام ایک منظم پروگرام ہے، اس کی لائن اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی لائن ہے، اور وہ اس پر چل کر کسی مشکل میں مبتلا ہے، تو دیکھنے والوں کو شرعاً یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور امتحان انبیاء علیہ السلام تک دیا ہے. ہم تو کس باغ کی گویا مولی ہوگا ہے. یہ میں نے آپ کو مسائل و مشکلات میں گھر جانے کے بعد پہچان بتلائی کہ آیا وہ امتحان ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب. ہر انسان اس کو اپنے دل کے ذریعے بھی جان سکتا ہے اور ظاہری اعتبار سے دیکھ کے بھی پہچان سکتا ہے. انجمن سپاہی صحابہ
307 کے مقدمات، 302 کے مقدمات اور 16 MP نقش امن عامہ کے مقدمات سے بہت قلیل عرصہ میں انجمن سپاہی صحابہ گزرے۔ اب آپ نے اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ کیا یہ اللہ کی جانب سے امتحان اور اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے یا اللہ کی طرف سے اعوذ باللہ من اللہ۔ جب آپ سپاہی صحابہ کا موقف دیکھتے ہیں، عوام الناس سپاہی صحابہ کے کار کے ساتھ سڑک کا جائزہ لیں گے، لوگوں کی اس کار کے ساتھ محبت کو چیک کرنے کے لیے ہزاروں افراد کو جب آپ سجدہ ریز دیکھیں گے، انہیں دعائیں مانگتے ہوئے دیکھیں گے، انہیں اپنے خالق کے سامنے ایک جو نیاز سے گڑگڑاتے ہوئے دیکھیں گے، تو یقیناً آپ کو شرعی اصول کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ سپاہی صحابہ کے لیے امتحان ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ یاد نہیں۔ پھر آپ جب سپاہی صحابہ کے کام کا جائزہ لیں کہ یہ جانتے کیا ہے، ان کا پروگرام کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، تو مزید آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان، اور امتحان بڑی سے بڑی شخصیات آئے اور اس لیے آئے رب العالمین ایمان اور دین کی قدر و منزلت کو ان لوگوں کے ذریعے واضح کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ دین ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ لوگ مشکلات میں گرنے کے باوجود بھی اس کا دامن نہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام پہ مصیبتیں آئیں، اصحاب رسول پہ مصائب آئیں، اور آپ ان مصائب اور مشکلات کا انکار نہیں کر سکتے جو انبیاء علیہ السلام پہ آئے۔ حتیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں تشریف فرمائے، اصحاب پیغمبر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور ایک صحابی رسول امام الکونین سے درخواست کرتے آقا ظلم آپ کے سامنے، جن مشکلات سے ہم تو جا رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ التجا کیوں نہیں کرتے خالق کی بارگاہ میں؟ ان مشکلات سے ہماری جان چھوٹ جائے، ان مسائل سے ہم نکل جائیں، تو آج بھی حدیث کی کتب میں آپ کو صادق و مصدوق پیغمبر اللہ کے آخری رسول کا یہ جواب اس صحابی کو مل جائے گا جس نے ہم سے دعا کی درخواست کی تھی کہ ہم سے بے پناہ ظلم اٹھایا جائے۔ آپ دعا کریں کہ یہ ظلم ختم، تو نبوت کے چہرہ اقدس سے جلال آیا، اور جلال ہی کی حالت میں آپ اس صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ تم ابھی تنگ آ گئے، تم نے وہ قومیں نہیں دیکھی جو تم سے پہلے گزری اور انہیں اللہ کے دین کے راستہ میں اروں سے تیر دیا گیا، انہیں اللہ کے راستہ میں جو ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے ظلم کے دریا بہا دیے گئے، تم نے ان کی حالت نہیں دیکھی، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ پیغمبر کا جلال بھرا جواب سن کر
دے یا کوئی ضد کر دے یا مزید اپنی درخواست سے اظہار کرتے، صحابی نام ہی اس شخصیت کا ہے کہ جو پیغمبر کے اشارہ یا روح سے جان پیغمبر کو شاگرد رشید یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کی، مال نبوت کھلے لفظوں کے ساتھ اعلان کر دیے کہ سنو، تمہیں ان مشکلات سے گزرنا ہوگا جن مشکلات سے پہلے انبیاء ان کے اور ان کے صحابی گزرے ہیں، اور جب تم دین کے لیے ان مشکلات سے گزر جاؤ گے، دین کے لیے ان مہارت کو جھیل جاؤ گے، دین کے لیے ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کر لو گے، تو فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صنعا سے حضرموت تک ایک انسان چلے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی اور طاقت کا خوف نظر نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، اپنے خالق پر بھروسہ کر کے پیغمبر کے ارشاد سے استدلال کرتے ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ پوری مذہبی بصیرت کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک نیت ہوں، سوائے صحابہ کے کارکن اپنے کاج میں اپنے پروگرام میں ایک نیت ہے تو انہیں مشکلات سے گزرنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ سوائے صحابہ کا موجود ہے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ترجمہ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جواب پر رب العالمین نے وحی اتاری، اور وہ وہی آج قرآن میں محفوظ ہے۔ آج بھی آپ اس کو ملوان اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جب پیغمبر نے صحابی کو جواب دیا کہ تم پر اگلی امتوں جیسی مشکلات آئیں گی اور اس کے بعد امن قید ہوگا۔ رب العالمین نے جبریل کو اتارا، جبریل کی آیت آئے، اتنی آپ بچوں کے ساتھ میں مسلمان فرمائیں گے، چھوٹی بات سے دوسرے کی انشاءاللہ۔ جبریل امین یہ آئے تھی جو پہلی بیان اور جس بات کا ٹائم مستق ہوگا الفاظ میرے قرآن کے کتاب اللہ کے، اور یہ میں اس کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، جو نایاب وہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، جس کا حوالہ کمزور یا غلط ہو جائے، یا اس کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا جو غیر محفوظ، بلکہ میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس نے اپنے تقدس کا اپنے محفوظ ہونے کا خود اعلان کر رکھا ہے۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہم حضرتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو پہلی امتوں پہ آئیں گی، وہ پہلی امتوں پہ مصیبت کا اللہ نے آگے اس کو بیان کیا، مقصد وہ مصیبتوں اور مشکلات میں گرے حاصل ترجمہ برسن سے مصیبت اس طرح مشکلات اس حد تک آئیں برسن سے قرآن کے لفظوں کے غور کیجیے، سن لو، تمہیں تمہاری ماں سے جو راستہ دے کے کہہ رہا ہوں، ان لفظوں کے غور کیجیے، مدت اللہ کا وذرا
نظر اور کون سا دن آئے گا جب تیری امداد آئے گی، جب یہاں تک پیغمبر اور ان کے ساتھی پہنچے تو پھر خالق بولا گھبراؤ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی، میری مدد قریب آ چکی ہے۔ اس حد تک انبیاء کو اپنایا گیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے موقف کو پاؤں میں کانٹا چنے بغیر حاصل کر لو گے؟ نہ میں پاگل ہوں، نہ تم پاگل ہو، نہ میں بے وقوف ہوں، نہ تم بے وقوف ہو۔ اگر تم صحابہ کے کام سے مخلص ہو تو کوئی کتا بس بھاگتے رہے، مت گھبراؤ، تم ایک نہیں تمہیں اور بھی قربانی دو۔ چلتے ہوئے یہ بات کہتا رہا، کچھ ناقص اندیش دین سے نواقف تک کے ذاتی افراد اور مفادات کے بندوں نے یہ ضرور کہا کہ سوائے صحابہ کی وجہ سے فسادات ان کی وجہ سے لڑائی، حتیٰ کہ کچھ نہ آسمت انگیز نے یہ بھی کہہ دیا، وہ جو کہ یہ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، بن رہا آپ بھی مر رہے گرفتاریاں ہو رہی، کچھ لوگوں نے یہ نہیں کہا، میری معلومات تھی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ بیروت صحابہ کی عظمت کے لیے بنتا نظر آتا ہے، لیکن جب الیکشنوں میں جانے ضائع ہوتی ہے اس وقت بیروت نظر نہیں آتا۔ اگر کسی کی کرسی کے لیے کسی عہدے کا نوجوان اب تم قیوم جان سے ہاتھ دھوئے تو اس کے لیے تو کوئی خروش نہ بنے، اور اگر کوئی شخص صحابہ کی عظمت کے کاج کے لیے نعرہ بلند کرے اور جان چلی جائے تو اس کا نام بیروت رکھا جائے، نیز یقین اسلام کو ہزار زدہ لائٹ سے جس میں جانے نہیں جاتی کون سی وہ تحریک ہے جس میں جانے ضائع نہیں ہوتی؟ کیا پاکستان بن کے وقت تھوڑی قربانی دی گئی ہے؟ کیا تحریک رکھنے نبوت کے وقت تھوڑی جانے دی گئی ہے؟ کیا تحریک نظام مصطفیٰ میں تھوڑی جانے دی گئی ہے؟ اگر یہ تمام تحریکیں تقریب کاری نہیں تھی تو عظمت صحابہ کی تحریک بھی تقریب کاری نہیں ہے۔ اتنا آپ کو پیدا ہوگا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اللہ نے مجھے زبان دی، اس کے ساتھ عقل دی، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف کو سمجھائیں یا دنیا اس کو دیکھ نہ سکے۔ انجمن سرائے صحابہ عظمت صحابہ کی تحریک اور استحکام پاکستان کی تحریک ہے، توجہ کیجیے، ذہن نقطے پہ غور فرمائیے گا۔ انجمن سرائے صحابہ عظمت صحابہ کی تحریک اور استحکام پاکستان کی تحریک ہے۔ سپاہ صحابہ پاکستان میں بموں کے دھماکے نہیں کرتی، بموں کے دھماکے ایران کا ایک تقریب کار کرتا ہے اور اس تقریب کار کے خلاف سپاہ صحابہ آواز بلند کر کے اپنے ملک کا فاصلہ کرتی ہے۔ تو سپاہ صحابہ کو تقریب کار کہتا ہے، وہ پاکستان کا بات نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی مجھے کہنے کا آج حق ہے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا، میں نے پڑھا، پوری دنیا میں شور ہوا کہ ایک
توجہ سے بات سنیے، داروں میں وقت نہیں ڈالا بیت اللہ کے حملہ، اجاز کا راستہ روکنا، خنجر اور چھریاں لے کر جانا، جلوس اور مظاہرہ کرنا اور حاجیوں کو پریشان کرنا، حرمین کے تقدس کو پامال کرنا، اس تقریر تاریخ کے خلاف آج میرا سر فخر سے بلند ہے کہ دو طبقوں نے مظاہرہ کیا، ایک طبقے ایک مظاہرے ایک بیت اللہ کے حملے کے حق میں مظاہرہ کیا اور ایک طبقے نے بیت اللہ میں ایک غنڈہ گردی کو اسلام دشمنی سے تعبیر کیا۔ مظاہرے دونوں فریق کے ہوئے، ایک کا مظاہرہ اس تمام کارروائی میں ایران کے ساتھ تھا اور ایک طبقے کا مظاہرہ بیت اللہ کی حمایت میں تھا۔ جو طبقہ ایران میں، جو طبقہ بیت اللہ پہ حملہ آنے کے حق میں مظاہرہ کر رہا تھا، وہ طبقہ آل تشیع اور خمینی کے مریدوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جو طبقہ بیت اللہ کے حق میں آواز کر رہا تھا وہ طبقہ انجمن سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ میں آج فخر سے کہتا ہوں کہ اگر بیت اللہ کی حرمت کے لیے کسی نے سڑک پہ آواز بلند کی ہے، آپ کے پورے ملک نے اور سنیت کی نمائندگی کی ہے، بیت اللہ کے تقدس کو سڑکوں چوراہوں پہ اجاگر کی ہے اور بیت اللہ کے خلاف مظاہروں کو پاکستان میں ہوتا ہے، ان مظاہرین کے منہ میں لگام دی ہے، ان کے سامنے سب کے فکری بنے ہیں، تو سپاہ صحابہ اور کوئی جواب انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، آپ نے کلاسی انجمن سپاہ صحابہ کا مظاہرہ جو بیت اللہ کی حرمت کے لیے ہوا، اخبارات نے سب کے عمل کے پڑھا، ان مسلمان نوجوانوں سپاہ صحابہ کو ان زیادہ کارکنوں کو بھی آج ہی ان کا خون آیا کہ ہم 9 اکتوبر کو حرمت کعبہ کانفرنس کراچی کی عظیم گراج میں کر رہے ہیں، جس میں ہم دنیا اسلام کو بتلا دیں گے کہ پاکستان میں بیت اللہ اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے کوئی گنجائش کا باقی نہیں ہے۔ میں اتنا مواد رکھتا ہوں ایک چھوٹے سے کہ اگر مجھے اس کے ابلنے کا وقت اور مواقع فراہم ہو، کوئی بڑا نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کا دین نہ بدلے، اس کی سوچ نہ بدلے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جس کو اقتدار مل جائے وہ عقل مند ہے، باقی سب پاگل ہیں؟ کیا لیا اس فاجر شہید نے جو فیصلہ آباد سے 1 سال جس کی شادی کو ہوئے وہ لہجے میں گولی برداشت کرتا ہے؟ اس نے مجھ سے کیا لیا؟ وہ مجھ سے کیا مفاد تھا؟ وہ یہ بات کیا بات وابستہ تھی؟ میں نے اس سے ووٹ لیے تھے، اس نے مجھ سے کوئی ملازمت لینا دی، اس کو اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ اپنی بات کی گرفتاری کس لیے کہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم کس لیے یاد کرنا کہ یہ نام دوبارہ جو کبیر عالم سے چل کے لنجا کے دیکھنے علاقوں اپنی جان کے نظام کے تجری کیا عقل مند وہی ہے جس کے پاس جائیداد؟ کیا عقل مند وہی ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہو؟ کیا عقل مند اور ملک وطن وہی ہے کہ جس کی کوشش اور مقاموں پہ جوا بلا بیک کھیلا جاتا ہو اور جو دین کے لیے اپنی جان تک پیش کر دے وہ پاگل ہے؟ اور یہ عقل مند تھے لال الحجب وائن آسانی مطالعہ کارواں جاتا تھا، کارواں کے دل سے ساتھ نہ جاتا تھا۔ عقل مند سے وہی لوگ بن گئے جن کو کرسی مل گئی، یہ دولت مل گئی، باقی ساری دنیا پاگل نظر آتی۔ اور پھر
کیا آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ کہ سپاہی صحابہ کی بنیاد آپ کی اسی مسجد کی ایک گیلری میں آج سے 2 سال پہلے رکھی گئی، جبکہ آج سپاہی صحابہ کراچی سے خیبر تک پھیل چکی ہے اور آپ کے کیس میں اس کی کارکردگی، اس کے مظاہرے، اخباری بیانات سے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ذیلی تنظیم میں ایک ملکی لیول کی جماعت ہے جس کا ہر کارکن اصحاب رسول کی عزت، عصمت اور ناموس کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے کو پیش کرنے سے بھی دیکھ نہیں کر رہا ہے۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اصحاب رسول کا بغض ہے، جب وہ لوگ یا جو دولت کے نشہ میں ہماری اس تمام کارروائی کو تقریب تاریخ کا نام دیتے ہیں، میں انہیں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے دلوں پر اقتدار کرتے ہو، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہو، ڈنڈے اور دولت اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر سپاہی صحابہ لوگوں کے دلوں کی حکومت کرتی ہے عقیدوں کی بنیاد پر، اور جو عقیدے کی بنیاد پر کسی کے دل سے حکومت کی جاتی ہے وہ حکومت کبھی ظاہر نہیں ہوتی، وہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی، پوری حکومتیں ختم ہوتی ہیں جو مفادات کی بنیاد سے قائم ہوئی ہوں اور جن کے اقتدار دلوں سے قائم ہوئے ہوں وہ حکومتیں اور مضبوط پاؤں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہم و گمان ان لوگوں کے ظاہر ہو جانا چاہیے جنجمن سپاہی صحابہ کو تقریب کار کہتے ہوئے گویا تقریب کرنا اس موضوع سے ضروری اور غلط سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے جنجمن سپاہی صحابہ ایک ذات کا نام ہے، ایک سچ سے بھروسہ کر کے تعزیز بن نعمت کے طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں ہر محرم میں مختلف شہروں میں لوگ شہید ہوئے، آپ کے شہر میں بعد عمر پر 5 شہید ہوئے، آپ نے کتنا ڈپٹی کمشنر کو ہائی کورٹ میں کیا؟ لاہور میں گزشتہ سال 7 شہید ہوئے، وہاں کے لوگوں نے کتنا ڈپٹی کمشنر جیسٹری کو ہائی کورٹ میں گھسیٹا؟ یہ اسماعیل خان نے شہید ہوئے، نوجوانوں نے جان دی، کتنا ڈپٹی کمشنر اور ایس پی ہائی کورٹ میں آئے۔ سپاہی صحابہ پہلی اور واحد جماعت ہے پاکستان میں کہ جس نے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کو ہائی کورٹ میں گھسیٹ دیا۔ ڈپٹی کمشنر تمام باتیں ماننے کو تیار ہے، جبکہ آج سے پہلے اس کی آنکھیں ماتھے پہ تھی، آج کہتے ہیں اٹھاؤ باتیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ انجمن سپاہی صحابہ نے ظلم کیے، آپ نے جانے دی اور احتجاج کر کے گھر بیٹھ گئے۔ سپاہی صحابہ نے قربانی دی ہے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھا ہے، اپنے عزم میں فرق نہیں آنے دیا، اپنے قائد استقلال میں خم نہیں آنے دیا، اور جن ظالموں نے نہ حق گولی چلا کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا انہیں عدالت کے کٹہرے میں لاش کرا دیا۔ یہ کارکردگی نہیں ہے تو اور کارکردگی کس کا نام ہوتا ہے؟ یہ کام نہیں ہے تو اور کام کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آخر آپ بھی تو مجھے بتائیں۔ اور آج میں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ انجمن سپاہی صحابہ اپنے موقف میں پتھر کی لکیر جو مٹائی نہیں جا سکتی، اپنے موقف میں پتھر کی لکیر ہے جو مٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں سپاہی صحابہ کے دیانوں سے اور کہنے حق بجانے بھی ہوں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لازمن میری ان گزارشات سے غور فرمائیں گے اور غور فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے عمل کے لیے بھی سوچیں۔ سپاہی صحابہ کے 2 نوجوان شہید جنہیں گرفتار کیا گیا، جو زخمی ہوئے، ان سب کو اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں چراغ زندگی ہوگا فیروزہ ہم نہیں ہوں، چراغ زندگی ہوگا فیروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے۔
رنگ لائے گا. دوبارہ توجہ کیجیے بات ذہنوں سے. ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا. ہر تاریخ ایک لمبی مدت رکھتی ہے, ہر تاریخ ایک لمبا سفر رکھتی ہے, ہر تاریخ ایک وقت مانگتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا. یہی سرخی بنے گی زیب علماء نہیں. آج سے آج سے 50 سال بعد, 100 سال بعد, 1000 سال بعد بھی جب کوئی عالم, کوئی خطیب, کوئی مقرر, کوئی مذہبی رہنما عظمت صحابہ کی گفتگو کرے گا, اسے لیا کے تیروں میں مرنے والوں کا نام لینا پڑے گا. شہدائے لیا, شہدائے لیا, شہدائے لیا. آج سے 1000 سال بعد بھی اگر کوئی اس موضوع کے گفتگو کرے گا, اسے سپاہ صحابہ کے ان کارکنوں کو اپنے دامنی جگہ دینا ہوگی جنہیں جیل کی کال کوٹریوں میں بغیر کسی جرم کے وقت گزارا. آج سے 1000 سال بعد بھی کوئی مدد نہیں سیکھے گا تو اسے یہ کہنا پڑے گا جو عظمت صحابہ کے عنوان سے تعریف کرے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں ڈیرہ غازی خان کی جیل کی کال کوٹریوں میں رکھا گیا. وہ کون تھے جنہیں مظفر گڑھ میں شدید گرمی میں رکھا گیا اور پریشان کیا گیا. وہ کون تھے جن کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے گئے, اور وہ کون تھے کہ جن کی موت کے بعد ہٹلر کی نسل ہلاکوں کے نسخوں نے فرعون کی منوی اور روحانی اولاد نے جن کی موت کے بعد ان سوراخوں میں جن میں ان کی اپنی گولیاں لگی تھی, وہاں 12 مور تھی, بندوقوں سے دوبارہ قریب سے خیر کر کے یہ کوشش کی کہ یہ قتل انہیں کے ذمہ ڈال دیا جائے جن کے کارکن نہیں. آخر کیا پوری دنیا میں اندھیرا گئے اور ہمیشہ اندھیر رہے گا. اگر بھٹو جیسا سیاستدان اور وزیر اعظم وقت آنے پر عدالت کے کٹہرے میں پھانسی کی سزا سن سکتا ہے, تخت عدالت کے لٹک سکتا ہے, تو نہیں جاتے تو ادا کہ قاتل بھی ایک نہ ایک دن تخت عدالت سے لٹکائے جا سکتے یہ بات بھی واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مورخ تاریخ لکھے گا اسے یہ تعریف کرنا پڑے گا کہ سپاہی صحابہ نام سے کوئی تاریخ خود نہیں کرنی. اگر آج میں 1000 سال کے بعد ابو حنیفہ کا نام لے رہا ہوں, ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے, تو 1000 سال بعد کوئی سپاہی صحابہ کا نام بھی لے گا کہ ان کے جیالے نوجوانوں کو بغیر کسی جرم کے بھوک اور پیاسا شہید کیا گیا تھا. گرامی پریشانی جہاں تک بات ہے اس بات کہ ان مشکلات سے سپاہی صحابہ کو کیوں گزرنا پڑ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں میرا ضمیر اور دل اس بات سے مطمئن ہے کہ یہ اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے کہ جن صحابہ کی عظمت کا تم نعرہ بلند کرتے ہو کیا ان کی تقدیس کے تحفظ کے لیے تم میں کوئی سخت بھی ہے نہیں. اور آپ نے معلوم کر لیا بچے آپ کے پرورش آپ نے کی ہے, آپ کے محلے میں پلے ہیں, آپ کی پیداوار ہے, آپ کے ساتھ ان کا خیز ہے, لیکن اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی انہیں ہمت نہیں آئی اور نا انصافی ہوگی اگر میں سپاہی صحابہ کے صدر
شیخ حاکم علی اور سپاہی صحابہ سے جنت رکھتی، محمد یوسف مجاہد تھی، اس محنت اور کاوش کی داد نہ دوں کہ ظلم کے بعد بھی انہیں ہمت نہیں آئی اور ان کے پاس استقلال میں لفظ نہیں آئی۔ آپ بھی کاروباری ہیں تو وہ بھی کاروباری ہیں، ہر انسان کو پیٹ لگا ہوا ہے، لیکن جب کوئی کام کسی کو سمجھ آتا ہے تو پھر وہ اس بات میں مخلص ہو کے جب چلتے ہیں اس کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ گرامی گرانی میں مزید کہنا چاہوں گا، ہماری مسجد محترم قاری عبدالحی صاحب کا زخم یقیناً تاریخ نہیں ہوئی، کبیر والے کے دو شہداء کی شہادت کبھی تاریخ نہیں بھولے گی، ساجد فیصلہ آبادی کا خون تاریخ کبھی نہیں بھولے گی، اور ہزاروں سینکڑوں کارکنوں کے زخم تاریخ کبھی نہیں بھولے گی، جن کے تفصیل کے ساتھ میں نام بتلاؤں تو وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور سپاہی صحابہ ان کارکنوں پر مشتمل ایک تاریخ مرتب کر رہی ہے جس میں ان کی ان قربانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر لیا جائے۔ گرامی قدر میری ان گزارشات کے بعد کہ سپاہی صحابہ کے امتحان سے گزری ہے، اب اس سے آنا چاہتا ہوں یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، کیوں دیش آیا، اس کے عوامل کیا، اس کا ردعمل اتنا شدید کیوں ہوا۔ ضیاء علیہ نے ایک قصبہ ہے جمن کا جس میں میں ہر سال سالانہ جلسہ میں مسلسل 7 برس سے جا رہا ہوں، کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کبھی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہیں آئی۔ ہفتے ثابت ایک سال بھی میں اس جلسہ سے گیا، دینی مدرسے کا جلسہ ہے، مذہبی جلسہ ہے، حق ہے اور سنت کو اپنے مذہبی جلسے کو سر انجام دینے کو اور منعقد کرنے، اگر ایک فریق اپنی اصلت سے ریب ہو کر خنجر سوئیاں لے کر ایک دروازے پہ ماتم کرنے کا حق رکھتا ہے اور پوری حکومت آج محرم کی تفصیل کر رہی ہے کہ امن سے گزارا رہا ہے اور اس پہ غور نہیں کرتے کہ آج کو اتنی مشکلات جس وجہ سے پیش آ رہی ہے آپ اس وجہ ہی کو خاتمہ کو نہیں کر دیتے۔ آپ جن جلوسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف دائی کا خطرہ ہے، جن کی وجہ سے آپ کو ملک کی تباہی کا خطرہ ہے، آپ اس ڈر کے خاتمہ کو نہیں کرتے، بجائے اس چیز کو ختم کرنے کے وہ لوگوں کو ختم کرنے سے تلے ہوئے ہیں، وہ اہل سنت کے حقوق کو کمال کرنے سے تلے ہوئے ہیں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سنی اپنے مکان کی کھڑکیوں سے جلوس نہ دیکھیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سنی اپنے مکان کے دروازوں سے جلوس نہ دیکھیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سنی اپنے مکان کی چھتوں سے چڑھ کے جلوس نہ دیکھیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ نکلے نہ ہوگا، ہمیں کہتے ہو کہ آنکھیں نیچی کر لو، لیکن وہ بے پردہ بے حیا عائشہ عورت کو نہیں کہتے ہو کہ تم اپنی فیاضی کو اپنی بھگی چار دیواری میں کیوں نہیں رکھ لیتی تاکہ ہمیں تیری وجہ سے ہر موسم میں آنکھیں بند کرنا پڑے، اس کو پردہ نہیں کرایا جاتا جس کی وجہ سے میری آنکھیں بند کی جا رہی ہے، جبکہ یہی آنکھ کا جرم نہیں، جرم اس کی بے حیائی ہے، یہی آنکھ کا جرم نہیں، جرم اس کے حسن ہے، یہی آنکھ کا جرم نہیں، جرم اس کی درد ہے، یہی آنکھ کا جرم نہیں، جرم اس کی بھاتی ہے، یہی آنکھ کا جرم نہیں، جرم اس کے لہجے ہے، یہی آنکھ کا جرم نہیں، جرم اس کے اس نازک لباس ہے، نازک لباس پہ پابندی نہیں ہے، حسن کو پوشیدہ کرنے پہ پابندی نہیں ہے، حسن کو انکار کے باہر آنے کو پابندی نہیں ہے، پابندی مجھے کہ آپ کو ہمیشہ بدلا آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ سنی ختم کے آئے بالکل ٹھیک، بالکل بڑا، بالکل نہ چلا رہا تھا، بالکل اس کے بعد سے بالکل نہ آئے، کوئی نہیں کہتا
مسلمانوں بیت اللہ کے نظر نہ رکھو. نہیں توجہ کی آپ سے میری طرف. کوئی نہیں کہتا بیت اللہ نہ دیکھو, کوئی نہیں کہتا. کوئی نہیں کہتا روزہ رسول نہ دیکھو, کوئی نہیں کہتا مسجد کے مینار نہ دیکھو. کوئی دار میں کالا کالا تو ہے جس کو دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. وہ بڑا مسئلہ وہ رات کو بات کرو, یہی بات ہے تکلیف کرنا, یہی کبھی لگتی. انہیں کی وجہ سے جب میں آنا محنت کیا کہ سوائے صحابہ پہ استحکام پاکستان کی تاریخ ہے. ہم ان تقریب کا اور ان بم پھینکنے والے ایرانی خندوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جو میرے بچے عزیز کو طرح برباد کرنا چاہتے ہیں. ہم ان تقریب کاروں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جو بیت اللہ پہ ابراغ ایمان کی طرح قبضہ کرنے سوچ رہے. اور آج اکیلا میں نہیں, آج پورا عالم اسلام طرف اٹھ ہے. سنو, اگر بیت اللہ پر حملے کے بعد بھی تمہارے سامنے صحابہ کے موقف کی صداقت نہیں آئی تو پھر تمہارے عقیدے میں عقل میں کوئی بات نہیں آئی. تمہارا اپنا راستہ ہے, ہمارا اپنا راستہ ہے. اگر بیت اللہ سے حملہ آور بھی تجھے اپنا بھائی نظر آتا ہے تو سچنے مارا چل دلے مارا. ایرانی حکومت زندہ باد, ایران حکومت زندہ باد. بات کو احترام سے لے جانے دیجیے. یقیناً میں اس بات کے حق میں ہوں, ہم سے قوالیت نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, مجھے آواز سے ہم سے قوالیت نہیں چاہتے, لیکن عظمت صحابہ کے بیان کو جو فرقہ واریت کہتا ہے وہ ہم بھی فرقہ واریت چاہتے ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ فرقہ واریت پھیلائی جائے, لیکن صحابہ کی عظمت بھی اگر فرقہ واریت ہے تو اسلام کا صحیح ہے. بانڈے باہر جا کے دیکھ لیں. صحیح ہے. بانڈے باہر جا کے دیکھ لیں. صحابہ کا سودا کسی سے نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرتا نہیں. اور جس سے کسی بھی قسم کو جواب نہیں کرے گی. اصحاب رسول کی عزت ناموس کے چلتے ہم گلی گلی پوچھا پوچھا کام کرنا چاہتے ہیں. خیر میں دور نکل رہا ہوں, باتیں بہت ساری ہوئی, کچھ لے گئی تو انشاءاللہ 10 محرم سے سالانہ کرتا نہیں سوالہ کر بلا کو نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان باتوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں گا, شاید سننے رکھیں. اور یہ آپ کے نوٹس میں رہے کہ میں شہید کربلا اور واقعہ کربلا پر شہر حاصل مدلل مفصل بات 10ویں کی رات کو آرار پارک کی عظیم اور تاریخ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. یہ آپ کے نوٹس میں بات نہیں ہوتا ہے. خیر چھوٹا سا کرتا ہے, اس میں بھی نہیں چلتا ہے. میں ہر سال جا رہا ہوں, 1 سال سے گیا ہوں, ہر سال اس سے مزدوری ملتی ہے. 1 سال ڈپٹی کمشنر لے گئے, اس جسے کی مزدوری نہ دے کر ناک وطن دیسی کا ثبوت دیا, جسا ہوا, تقریر ہو گئی. تقریر کے بعد لوگ گھروں کو واپس چلے گئے. میں جہاں آرام کرنا تھا وہاں چلا گیا. صبح نماز کے وقت گرفتاری شروع کی گئی. کچھ لوگ رات گرفتار کر لیے گئے. مجتمع 17 آدمی گرفتار, جن میں لیا کے اور اس کے اوپر وہ جوار کے لوگ بھی. ان 17 آدمیوں میں اللہ گواہ ہے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. وہ لوگ جو جلسہ سن کے گھر جا رہے ہیں, ان میں جس کو دیکھا داڑھی والا ہے کہتے چلی پکڑ لو اس کی داڑھی, جلسہ سن کے جا. اچھا صبح مدرسے میں آئے جو وہاں بیٹھے تھے, ان میں سے 2-3 گرفتار کر لیے کہ تم بھی آپ جلسے میں. حتیٰ کہ ظلم کی انتہا یہ کہ ایک سکول ٹیچر ماسٹر کہیے صبح اپنے ایک دوست کا تھانے پتہ کرنا آتا, پتہ کرنے کے لیے کہ میں نے سنا کہ میرے پرانا دوست گرفتار ہو گئے. تھانے کے باہر کھڑے, ایک سپاہی پوچھتے ہیں کہ کیسے کھڑے, کہ وہ ہمارے ایک دوست گرفتار ہوئے, ان کا پتہ کرنے آؤں. کہتے ایکسل بٹھاؤ, یہ بھی رات کے جلسے نہیں ہوگا. جبکہ خدا کی قسم
اللہ گواہ وہ غریب جلسے سے 10 میل دور رات کے جلسے میں نہیں آیا, اسے کوئی علم نہیں تکلیف کیا ہوں, اسے کوئی پتہ نہیں جلسہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا, لیکن اسے لیے گھر میں بٹھایا جائے. ایک نوجوان کی پولیس نے تلوار اتاری اور اس سے بدماشی کرنے کا پروگرام بنایا, لیکن ساتھ ہی کسی اور نے کہہ دیا کہ خیر یہ کہ حجائی نہیں پڑے اور آگے حالات بگڑ جائیں, چھوڑ دو. ان نوجوانوں کی جیب سے پیسے نکالے, انہیں مارا, پیٹا, رسوا کیا اور گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تکلیف تو میری کی تھی, گرفتاری اگر لازمی تھی تو میری تھی. جو جب تک سننے آئے ان کا تعجب تھا, جو جب سے نہیں آئے ان کا تعجب تھا. میرے پاس جو ڈرائیور تھا وہ ساری رات گاڑی کے پاس سو رہا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں تکلیف کب ختم ہوئی. اسے پکڑ لیا گیا, گاڑی تھانے میں کھڑی کر دی گئی. جو گاڑی گارڈ ساتھ تھا اسے پکڑ لیا گیا. تم بتلاؤ کہ ان تمام گاڑیوں کا کیا قانونی جواب تھا؟ آج ڈپٹی کمشنر لیا بار بار بکتا ہے کہ تم نے قانون کو ہاتھ میں لیا, لیکن تو نے جو 70 آدمیوں کو خبر سے بجانے رکھا جن کا کوئی قصور تھا, تو نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. قانون تیرے لیے بھی ہوئی ہے, قانون اپنی بات کے لیے بھی ہوئی ہے. اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اس کا یہ رد عمل نہ ہوتا جو بات میں ہوا. یہ جناب کی کارکردگی کا رد عمل تھا, اس کے نتائج تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے صرف ماں بہن کی گالی دے دی, باقی سب گالی دے دی ہے, تو جناب کی وراثت کی بنیاد پر گالی دی گئی ہے. اگر آپ عقل سے کام لیتے جب سے ہر ملک ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, کھلے عام جب سے ہوتے ہیں, ایمرجنسی ختم ہے, بنیادی حقوق بحال ہے, پھر آل و سنت کو ایک چھوٹا سا جلسہ اور وہ بھی محرم سے 3 ماہ کرن, جب ابھی محرم کی آمد ہی نہیں ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. اور پھر کیا سنیا تم سوچتے نہیں کہ ہم محرم کی بڑا مہینے نہیں تھے کہ محرم آئے تو مجھے تقریر کرنے دی جائے, وہ نہ آئے تو مجھے تقریر کرنے دی جائے, اور اس لیے اجازت دے دی جائے کہ دوسروں کو بھی اجازت دے لیں. ہم کسی کے مرہون محنت بن کے زندگی گزارنا چاہتے, شہر کی ایک دن کی زندگی کی طرف جگہ کی 1000 سالہ زندگی پورے ملک کی انجمن شکایت صحابہ کے کارکنوں جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان, مولانا جواد قاسمی, 18 دینی جماعتوں, سجادہ نشین خان کا سراجیہ, مولانا خان محمد اور دیگر ان تمام سیاستدانوں کا صمیمیت سے شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری اس گرفتاری میں احتجاج کیا, ساتھ دیا, تعاون کیا, اور ساتھ ہی میں جنگ کے ان 3 علماء کا درجہ مذکور ہوں کہ جو مولوی ہونے کے ناطے میرے بھائی اور میرے ہم اثر تھے, جن میں مولانا رشید احمد مدنی, مولانا غلام حسین اور مولانا قاری محمد اجاز آپ کو شاکر, جنہوں نے میری گرفتاری سے احتجاج کرتے ہوئے لاٹھیاں کھائیں, مار کھائی. اگر میں حلالی بچہ ہوں کہ علماء کی مار سے نقد نہیں. مولانا صالح حسین صاحب اور دیگر تمام علماء کا تمام کے نام جنوں گا تو شاید وقت اور مجھ سے وسعت طلب کرے گا, جبکہ وقت میں اس کی گنجائش نہیں. باہر سے جن نوجوانوں نے مار کھائی, مصیبتیں جھیلیں, جیل کاٹی, مشکلات سے بھرے, جنہیں مالی تعاون کیا, ان سب کے شکریہ کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم فقیر لوگ ہیں, ہماری طرف سے آپ کو اللہ ہی اس کی جزا دے سکتا ہے, ہم کچھ جزا نہیں دے. اتنا ضرور کہتا ہوں, خدا کی قسم اللہ گواہ ہے, ہمارا دل نیک ہے, نیت نیک ہے, پروگرام نیک ہے, ہم اس میں قدم بد نیت نہیں ہے. ہم اس سے اگر کوئی جائے تو مدارہ کرنے کو چلا رہے ہیں. حتیٰ کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اشرف اگر تمہیں آنا ہوگا تو سوائے صحابہ سے کسی بھی صورت میں چلائے. اور میں بات کام میں سیاستدانوں سے بھی کروں گا,
کہ صرف تم نے ہمیں اس کا مفہوم سمجھاؤ، ہمیں اس کا معنی سمجھاؤ. جب تم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہو، پارٹی تمہاری ہوتی ہے ایک دوسرے کی صورت میں قوم میں انتشار نہیں آتا. اور جب ہم ابو بکر قصت بیان کرتے ہیں تو قوم کا انتشار تمہیں نظر آتے ہیں. ہمیں بجائے فرق سمجھاؤ. تم بھی ایک دوسرے کی ہوئی سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف الزامات عائد کرتی ہیں. وہ بھی تو مختلف جماعتوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے بھی تو ملک میں آگ لگتی ہے. سیاسی جماعتوں کی وجہ سے بھی تو ملک میں حلل بازی ہوتی ہے. اگر وہ مقدس کام ہے کہ یہ اقتدار کو بدلنا ہے اور صحیح لوگ لانے ہیں تو پھر مجھے حق ہے. اگر تم اپنا اقتدار کا توجہ کیجیے، مجھے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ایک سیاسی جماعت اپنا اقتدار کا حق سمجھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بنیادی حقوق بھی بحال کرو اور انتخابات کرا کے اقتدار عوامی نمائندوں کو سپرد کر دو کہ جن کا حق بنتا ہے. اگر تم آج اپنے حق کے لیے تحریک چلا سکتے ہو، اگر آج سیاسی جماعتیں اپنے حق کے لیے نظر بندی کاٹ سکتی ہیں، اگر آج سیاسی جماعتیں اپنے اندر کے غلط ہونے کا شرط پاتے ہیں، مانا جائے گا، خاموشی ہوگی، نہیں مانا جائے گا. نظر بندی برداشت کی جائے گی، تیری پہلی جائے گی، تیری پہلی جائے گی، جیل کاٹی جائے گی، مفتی برداشت کی. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے.